سارا دن جھاڑو پوچھا کیا، پھر بھی شام کو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ گھر بکھرا ہوا ہے، گھر صفائی نہیں ہوئی تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ السلام علیکم، فجر کے سنگ ولاگز میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ میں اپنی بہنوں کو، چاہے وہ ورکنگ وومن ہیں یا ہاؤس وائف ہیں، آج کو ٹپس دوں گی جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر کو صاف ستھرا اور منظم رکھ سکتی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ بات ہوگی کہ میں یہ کام کرتی ہوں ایک کہ میں نے صبح کو جاب پہ جانا ہوتا ہے، تو اس لیے میں شام کو ہی جو میں نے اگلے دن کھانا بنانا ہوتا ہے تو اس کی سبزی بنا کے، پیاز وغیرہ کاٹ کے، مسالہ وغیرہ کاٹ کے، جو ہوتا ہے ٹماٹر پیاز تو میں ڈبی میں پورشن بنا کے تو میں فریج میں رکھ دیتی ہوں، تاکہ نیکسٹ ڈے جب فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ساتھ ساتھ قرآن پاک پڑھتی ہوں اور ساتھ ساتھ میں اپنا سالن بھی بنا لیتی ہوں۔ تو یہ روٹین اگر ورکنگ وومن کے ساتھ ہاؤس وائف بھی اگر اپنائیں تو ان کا بہت سا ٹائم بچ جاتا ہے۔ نمبر 2 کام میں جو کرتی ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ میں شام کو ہی اپنے بچوں کی یونیفارمز وغیرہ نکال کے، اپنے کپڑے نکال کے، اپنے ہسبینڈ کے جو ہوتے ہیں کپڑے جنہوں نے آفس پہن کے جانے ہوتے ہیں وہ نکال کے میں رکھ لیتی ہوں، تاکہ نیکسٹ ٹائم میرا تھوڑا سا ٹائم بچ جائے۔ کیونکہ جب صبح کا ٹائم اٹھ کے آپ نے وہ جاب پہ جانا ہوتا ہے یا نہیں جانا ہوتا، یا آپ کے بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، آپ کے ہسبینڈ نے جاب پہ جانا ہوتا ہے، تو اس وقت یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، کسی کا بیگ تیار کرنا، کسی کے جوتے نکالنا، کسی کے کپڑے نکالنا، کسی کی یونیفارم نکالنا، ایون کہ اس وقت بچوں کی چھٹیاں کرنا بھی اس وقت ایک ایسا کام لگ رہا ہوتا ہے جس پہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو میں چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، یونیفارم وغیرہ، شوز، بیگ، ہر چیز جو ہے وہ میں رات کو ریڈی کر کر رکھ دیتی ہوں، تاکہ اگلے دن ہر چیز مجھے ٹائم مل جائے۔ نمبر 2 بعد میں ایک کام یہ کرتی ہوں کہ میں نے اپنے گھر میں اصول بنایا ہوا ہے کہ ہم اپنے گھر چیز جہاں سے اٹھائیں گے ہم وہیں پر رکھیں گے، ورنہ ایک چھوٹی چھوٹی چیز اگر ہم جہاں پہ پانی پئیں وہاں پر گلاس بھی رکھ دیں تو تھوڑا دیر بعد وہ گلاس پڑا ہوا ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایک کوئی بکھری ہوئی چیز پڑی ہے۔ تو کیوں نہ پانی جو ہے وہ ہم جب پئیں، پینے کے ساتھ ہی گلاس کو جو ہے وہ ہم رکھ دیں۔ یہ کام جو ہوتا ہے یہ کام سمٹ جاتا ہے، ساتھ کے ساتھ کچن کے برتن جو ہوں وہ ہم جیسے ہی ہم یوز کریں اس کے ساتھ ہی ہم دھو دیں تو ہمارا کچن بھی سمٹا ہوا لگتا ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی آتے ہیں، ہر چیز چھوٹی چھوٹی جو بکھری ہوئی ہوتی ہے وہ ہمیں جو عجیب نظر آنے لگ جاتی ہے، ایون کہ شام تک وہی ہر چیز جو ہے وہ اس طرح لگتا ہے کہ گھر میں نہ صفائی ہوئی ہے، نہ جھاڑو پوچھا ہوا ہے، اور ہر طرف کچرا ہی کچرا ہے۔ اور سب سے بڑی بات اگر ہم دیکھا جائے کہ اگر ہم جھاڑو نہ لگائیں، پوچھی نہ لگائیں، صرف ہم اپنے گھر کی بیڈ شیٹیں ٹھیک کر لیں اور بکھری ہوئی چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھ دیں تو میکسیمم ہمیں ایسے لگتا ہے کہ 70% جو صفائی ہے وہ ہوئی ہے۔ تو اسی لیے اگر ہم اپنے چیزوں کو ساتھ کے ساتھ سمیٹ کر رکھ دیں گے تو ہمارا گھر صاف رکھے گا، نہ کہ اس سے پہلے کہ اگر اچانک مہمان آ جائیں تو ہم بھاگے دوڑے پھریں، یہ چیز اٹھائیں یہ چیز اٹھائیں۔ تو اس طرح انسان ٹینشن رہتا ہے کہ 24 گھنٹے جو گھر ہے وہ مینیج رہتا ہے، مہمان جس وقت مرضی آئیں تو ٹینشن نہیں ہوتی۔ اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں میں کھیل کے طریقے سے یہ چیزیں لے کے آئیں بیٹا کہ جب آپ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھائیں تو اسی وقت اپنی پلیٹ کو اٹھا کر سنک میں رکھ دیں۔ اگر ہم بچوں کو یہ عادت نہیں ڈالیں گے اور بچے اٹھ کے جاتے رہیں گے تو وہ جو کام آپ نے اکیلی نے مل کر 5 منٹ کے میں کرنا ہے اور بچے اگر رکھ دیں گے تو وہی کام آپ کا 2 منٹ میں ہو جائے گا۔ تو اس سے آپ کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک جو 5 انگلیاں مل کر اگر ایک مٹھی بنتی ہیں تو 5 انگلیوں کے ملنے سے ہی ہم اپنا لکھ سکتے ہیں، اسی سے ہم اپنا کام کر سکتے ہیں، اسی سے ہم اپنا جھاڑو پوچھا کر سکتے ہیں۔ تو کیوں نہ گھر کا ہر افراد مل کر اس ہاتھ کی طرح اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھالے اور اپنا اپنا کام کرے۔ اور اس کے بعد جو اگلا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو اسکرین ٹائم ہے اس کو کم کریں، کیونکہ میں نے بہت سی بہنیں دیکھی ہیں، ایون کہ میں بھی جب ایسے کرتی تھی کہ جب میں نے ایک تو لیٹ اٹھنا اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے ناشتہ وغیرہ کرتے وقت اگر موبائل یوز کرتے تو موبائل یوز جو اگر ہم نے کرنا، ناشتہ اگر ہم کر لیتے ہیں 15 منٹ میں تو وہ اسکرین ٹائم کی وجہ سے وہ میکسیمم ہمارے آدھے سے پونا گھنٹہ لگ جاتا تھا، جو کہ ہمارا ویسٹ ہوتا تھا۔ اسی 45 منٹ میں ہم اپنا کچن سمیٹ سکتے ہیں، اپنے برتن دھو سکتے ہیں، اور وہ ایک جو کام ہوتا ہے وہ ہمارے سر سے بوجھ کی طرح ختم ہو جاتا ہے۔
یہ جو چھوٹے یہ کام ہیں یہ گھر کو مینیج تو کرتی ہیں، آپ کو ذہنی سکون بھی دیتی ہیں، آپ فریش فیل کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہر طرف کچرا بکھرا ہوا ہے، برتن بھرے پڑے ہیں، ادھر ادھر کپڑے بکھرے ہوئے ہیں، جوتے بکھرے ہوئے ہیں، تو آپ کو اپنی طبیعت اریٹیشن والی لگے گی، آپ کو اکتاہٹ ہوگی، آپ کو چڑچڑاپن آ جائے گا۔ تو اگر وہی گھر آپ کا فریش وائب دے، گھر صاف ستھرا لگے، ہر چیز ضروری نہیں کہ مہنگی چیزیں ہوں، سستی چیزیں بھی اگر آپ کی سمٹی بھی ہوں گی، صاف ستھری ہوں گی، اپنی اپنی جگہ پر ہوں گی، تو گھر آپ کو بہت زیادہ منظم صاف ستھرا لگے گا۔ جس طرح کہ اگر ہم کھانا ہے، کھانے کو جتنا سلیقے سے بنائیں گے اتنا ہی خوبصورت اور مزیدار لگتا ہے، اور بچے شوق سے کھاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمارا گھر بھی صاف ستھرا لگے گا تو ہمیں اس میں پازیٹیو وائبز آتی ہیں، اور ایکسٹرا چیزیں جو ہوں، ایکسٹرا کپڑے جو ہوں، وہ انسان اپنا ساتھ کے ساتھ ہی ہر 2 سے 3 ہفتے کے بعد دیکھیں جو کپڑا نہیں یوز ہو رہا یا بچوں کے چھوٹے ہو گئے ہیں ان کو ہم ساتھ کے ساتھ ڈونیٹ کرتے ہیں۔ تو میرے پاس تو اسکول میں بچے ہوتے ہیں جن کو میں دے دیتی ہوتی ہوں۔ اپنی نماز کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، کیونکہ جب ہمارا کام سمٹا ہوا ہوگا، ہمارا کام ٹائم سے ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی ہی ہمارے پاس نماز پڑھنے کی، قرآن پاک پڑھنے کی کا ٹائم بچ جائے گا۔ کیونکہ جب ہم ٹائم پہ کام نہیں کرتے تو ہمارا جو عبادت کا ٹائم ہوتا ہے وہ بھی ہمارا گھر کے کاموں میں ہی لگ جاتا ہے، جو کہ ہمارے لیے گناہ کا باعث بنتا ہے۔ کیونکہ جب ہم فوت ہوں گے تو ہم سے صفائی کا نہیں پوچھا جائے گا کہ کیا کام، کتنی صفائی کتنی دفعہ دن میں کی، وہ ہم سے صرف نماز کا پوچھا جائے گا۔ اس لیے جس کام کو ٹینشن لے کر ہم اپنے کام کو ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، کھانا پینا کپڑے صفائی، اسی ذمہ داریوں سے ہم اپنی عبادت کے لیے بھی ٹائم نکال سکتے ہیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو پھر بھی آپ مجھے پلیز ضرور بتائیے گا تاکہ میں آگے امپروومنٹ کر سکوں۔ اللہ حافظ۔